ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ جو اللہ کا حکم ہو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ آج بہت سارے علماء نے ایک دوسرے کو بدظن کر دیا ہے، خصوصاً اہل حدیث کے متعلق لوگوں کا یہ نظریہ اور خیال ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے۔ یہ بہت بڑا ایک الزام ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ جس چیز کا اللہ قرآن میں حکم کر رہا ہے ہم اس کا انکار کیسے کر رہے ہیں؟ ہم درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا فرض سمجھتے ہیں۔ ہم اس وقت تک اپنی نماز مکمل نہیں سمجھتے جب تک ہم اپنی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھ لیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، سلام کا تو مجھے پہلے پتہ ہے، جب ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ جو درود کا مسئلہ ہے یہ مجھے سمجھا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود سلام دونوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور دونوں اکٹھے ہیں۔ آج لوگوں نے تفریق یہ کر ڈالی ہے کہ پہلے التحیات میں، پہلے تشہد میں یہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی تفریق نہیں۔ سلام ادھر پڑھتے ہیں، درود ادھر پڑھتے ہیں۔ بھئی ادھر بھی درود پڑھیں، یہ اللہ کے رسول نے کوئی فرق نہیں کیا کہ پہلے اتحیات میں صرف عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر اٹھ جائے اور دوسرے اتحیات میں درود ساتھ پڑھیں۔ نہیں، پہلے میں بھی آپ درود پڑھیں گے، دوسرے میں بھی پڑھیں گے، تیسرے میں بھی، جتنے بھی ہوں گے سب میں جہاں سلام پڑھیں گے وہاں درود بھی پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سلام درود دونوں اکٹھے ہیں۔ یہ تفریق مولویوں نے خود کر ڈالی ہے کہ پہلے میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر اٹھ جاؤ اور دوسرے میں ساتھ درود بھی پڑھو۔ یہ رسول اللہ کا فرق بتایا ہوا نہیں، ان کا اپنا ہے۔ پھر نماز تو پڑھتے نہیں، جو فرض ہے پنجگانہ ہے، جہاں درود کا محل ہے، یہ بات سمجھنا ذرا توجہ کے ساتھ۔ درود کا محل کیا ہے، موقع کیا ہے، جگہ کیا ہے، وقت کیا ہے؟ نماز کے اندر تشہد میں بیٹھ کر، پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، یہ اتحیات میں تشہد میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ ادھر نماز بھی نہیں پڑھتے، ادھر دیواروں پہ لکھا کہ آپ نے آج درود پڑھا ہے۔ دیواروں کے اوپر بال چاکنگ ہوئی ہے کہ کیا آج آپ نے درود پڑھا ہے؟ بھئی اس درود کا کیا فائدہ ہے جس نے نماز ہی نہیں پڑھی؟
اس کا محل تو نماز ہے، نماز میں پڑھے۔ جب نماز پڑھی نہیں تو درود کا کیا فائدہ ہے؟ وضو پاک رہنا اچھا ہے نا، وضو کرنا پاک رہنا اچھا ہے نا، وضو فرض ہے نا۔ میں مثال دے کر سمجھانے لگا ہوں۔ کوئی کہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ درود کا کوئی فائدہ نہیں۔ درود کا فائدہ تب ہوگا جب نماز پڑھے گا، نماز میں درود پڑھے گا۔ ہاں نمازی بندہ ہو تو وہ نماز کے علاوہ بھی پڑھے تو پھر اس کو اس درود کا بھی فائدہ ہوگا، چونکہ اس نے پہلے نماز بھی پڑھ لی ہے۔ جو فرض نہیں پڑھتا اکیلا درود اس کو کیا فائدہ دے گا؟ نماز کے لیے وضو فرض ہے نا، قبلے منہ کرنا فرض ہے نا، لباس اچھا پاک صاف ہونا فرض ہے نا، جگہ پاک ہونا فرض ہے نا۔ کتنے فرض ہو گئے ہیں؟ توجہ، جگہ پاک، وضو، جسم، لباس، قبلے منہ، یہ سب فرض ہے نا بھائی۔ یہ تمام فرض آپ ادا کر لیں، نہا دھو کر پاک جگہ پہ بیت اللہ میں بیٹھ جائیں، زمزم سے نہا لیں، قبلے کی طرف منہ بھی آپ کا ہے، آپ درود پڑھتے رہیں، نماز نہ پڑھیں، آپ کو فائدہ ہوگا؟ وضو کا فائدہ تب ہے جب آپ نماز پڑھیں گے۔ تو نماز تو پڑھتے نہیں جی، آج درود آپ نے پڑھا ہے، یہ دیواروں کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ اہل حدیث درود کا منکر ہے۔ کون ظالم ہے جو درود کا منکر ہے؟ اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو ہم پہ بہتان لگا رہا ہے۔ بھئی ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض سمجھتے ہیں، اس نماز کو نماز نہیں سمجھتے جس میں درود نہ ہو، اس دعا کو قبول نہیں سمجھتے جس دعا میں نبی کریم پر درود نہ پڑھا جائے۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ ہم درود بھی وہ پڑھتے ہیں جو رسول اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ درود پڑھو، ضرور پڑھو، مسنون پڑھو، درود پڑھو ضرور پڑھو، مسنون پڑھو۔ یہ لوگ درود کے الفاظ بھی اپنی مرضی کے اور وقت بھی ان کا اپنی مرضی کا۔ درود جہاں پڑھنا ہے وہاں نہیں، اور جہاں نہیں وہاں یہ لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ درود کا انکار نہیں، طریقہ کار اور اس کے وقت کے ساتھ ہمیں اختلاف ہے۔ وہ کیا اختلاف ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم سنو مؤذن کو کہ وہ اذان کہہ رہا ہے تو تم اس کے ساتھ ساتھ اذان کہتے جاؤ، جیسے وہ کہتا ہے تم بھی ویسے کہو۔ ثم صلو علیہ، پھر بعد میں مجھ پر درود پڑھو۔ ثم صلو علیہ، پھر تم مجھ پر درود پڑھو۔ یہ لوگ خود جب ایسی بات کرتے ہیں تو اپنا علم بیان کرنے کے لیے، چاڑنے کے لیے، لوگوں کے اوپر اپنا رعب جمانے کے لیے یہ ثم تراخی کے لیے آتا ہے۔ جب ثم تراخی کے لیے آتا ہے تو اب یہاں کیوں نہیں تراخی کے لیے آتا؟ یہاں گرامر کا اصول یہ خود بھول جاتے ہیں۔ اذان اس طرح تم بھی ساتھ ساتھ کہو، اور ثم صلو علیہ، پھر بعد میں مجھ پر، نبی کریم فرما رہے ہیں کہ اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھو۔ یہ اذان سے پہلے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ الفاظ بھی اپنے انڈیا کے جو مولوی سردار نے لائے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، اور ہر مسجد کے ہر مؤذن کے الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں، فرق ہوتا ہے۔ پھر یہ توجہ فرمائیں میرے ویرو، اگر یہ درود ہے جو یہ اذان سے پہلے پڑھتے ہیں، اگر یہ درود ہے تو اس کو یہ لوگ نماز میں کیوں نہیں پڑھتے؟
ہم کہتے ہیں کہ جو درود ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ درود ہے ہی نہیں، نماز میں پڑھ کر دکھاؤ۔ کسی نماز میں نہیں لکھا، کسی فقہ کی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ درود پڑھیں آپ نماز کے اندر، دکھا دو کوئی نماز ان کی اپنی۔ تو میں تمام احباب سے، مسلمانوں سے، اہل سنت بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ توجہ سے، غور سے، اطمینان سے بات سنا کریں۔ آپ کے علماء نے، مولویوں نے آپ کو بد ظن کیا ہوا ہے ہمارے متعلق، ان کی بات سنیں ہی نہ، ان کے قریب جائیں ہی نہ، یہ گستاخ ہے معاذ اللہ۔ رسول کا کون گستاخ ہو سکتا ہے؟ وہ تو کوئی منافق ہی ہوگا نا۔ ہم جو ادب احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کوئی مذہب، کوئی جماعت، کوئی پارٹی، کوئی مسلک ایسا نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اس کے خلاف ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سارے عالم، سارے مولوی، ساریاں جماعتاں، سب فرقے کہیں کہ یہ کام کر لو، ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں جس کو رسول اللہ نے نہیں کیا۔ جس کو رسول اللہ نے کیا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، سب کرتے رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن چکائی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔